أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقین هم الفاسقون۔ اب سورہ توبہ کی یہ جو 67 نمبر آیت ہے اس میں کل منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، اور اب اللہ تعالی نے اس سے آگے ان منافقین کی ایک اور بات کا ذکر فرمایا، بلکہ سارے کے سارے منافقین کے متعلق اللہ تعالی نے یہ بیان کیا کہ ان لوگوں کی حالت کیا ہے اور ان لوگوں کی عادتیں کیا ہیں۔ اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ المنافقون، وہ لوگ جو منافق ہیں، نفاق میں ہیں، والمنافقات، اور وہ عورتیں جو نفاق میں ہیں، منافقہ ہیں، دغاباز مرد اور دغاباز عورتیں، یہ ہے اس کا صحیح ترجمہ، کیونکہ نفاق جو ہے اور منافق انسان جو ہے وہ دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، تو اس لیے فرمایا ہے کہ منافق مرد اور عورتیں بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی صفت نفاق میں ان سب کا اشتراک ہے کہ یہ سب کے سب نفاق کی صفت میں ایک دوسرے کے معین بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے بھی ہیں، مدد کرنے والے بھی ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جھوٹ کو، دھوکے کو، ان سب چیزوں میں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ اور ان کی کچھ خاص صفات یہاں پر بیان کر دی، اور پہلی بات یہ فرمائی کہ دیکھو ان منافق مردوں اور عورتوں کو، ایک تو یہ سب ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی ان کی عورتیں ہوں یا مرد ہوں، حال ان سب کا خراب ہے۔ یأمرون بالمنکر، اور یہ حکم دیتے ہیں گناہوں کا، برائیوں کا، سکھاتے ہیں لوگوں کو بری باتیں، اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو بتاتے ہیں، اور نفاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ نفاق میں مثلا یہ بات ہے کہ جھوٹ بولنا ہے تو سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو کیسے ہی جھوٹ کہہ دینا، ایسے ہی غلط بات کر لینا، یہ بھی نفاق کی تعلیم ہے کہ کسی کو بتانا کہ وعدہ بس ایسے ہی کر لینا، پورا کون سا کرنا ہے، یہ سب چیزیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور دوسری بات فرمائی کہ ان لوگوں کو دیکھو یہ دوسری بری حرکت یہ کرتے ہیں کہ یامرون بالمنکر، ایک تو یہ کہ سکھاتے ہیں بری بات، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور بھلی باتوں سے چھڑاتے ہیں، اچھی باتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ کوئی آدمی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، اس کے نیکی کے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اللہ کے تعاون کرو تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے سے، اور یہ ان تقویٰ کے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ یقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، بند رکھتے ہیں اپنی مٹھیوں کو۔ یہ تیسری صفت ان کی بیان ہوئی کہ یہ تیسرا برا کام ہے جو منافقین کرتے ہیں۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ تعالی کو چھوڑ دیا، اللہ کو ترک کر دیا، اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم، اور اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا بھول جانا یہ معنی نہیں ہے کہ واقعی بھول گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے ایمان میں انہیں چھوڑ دیا کہ ایمان کی خدا توفیق نہیں دے گا، انہیں خدا نے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے، اور ہدایت کا راستہ ایسے ان کے لیے ختم کر دیا ہے جیسے خدا بھول گیا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، اور بلا شک و شبہ یہ منافق لوگ یہی فاسق، یہ ہم کو بالکل آغاز میں جو لے آئے ہیں ان کی صفت، ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے
یہ اصل میں ترکیب آیت کی اسی لیے بدلی ہے کہ زور دینا مقصود ہے کہ ہم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ وعد اللہ، یہ سب چیزیں پہلے گزر چکی ہیں، ان کی ان کرتوتوں کی باتیں کہ کس طرح منکر کاموں کو رائج کرتے تھے معاشرے میں اور نیکی سے منع کرتے تھے، اور کیسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔